دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ السلام علیکم ناظرین، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اس خوبصورت غزل کا ایک اور خوبصورت شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، اور حسب دستور سب سے پہلے شعر میں موجود مختلف الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ۔ تو پہلا مصرع ہے شعر کا، دام ہر موج۔ دام یاد رکھیے گا، اس کے مختلف معانی ہوتے ہیں، دام قیمت کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد دام سے جال ہے۔ دام ہر موج یعنی ہر موج کا ایک جال۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجیں جو ہوں اگر کسی جگہ انیشیٹ ہو رہی ہوں، آپ کوئی پتھر وتھر کسی پانی میں پھینکیں تو آپ کو موجیں جو ہیں وہ ایک دائرے کی صورت میں جو ہے، ایک نقطے سے دائرے کی صورت میں جو ہے وہ باہر کی طرف پھیلتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ تو وہ بالکل جس طرح سے ایک جال کا حلقہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ گویا کہ جال کے مختلف حلقے جو ہیں وہ بن رہے ہوں۔ تو اس طرح سے غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ موج کو جو ہے وہ دام کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی۔ اس کے بعد دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ۔ حلقہ، جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ دام یعنی جال جب بنا جاتا ہے، جہاں بھی وہ دھاگے آپس میں کراس کرتے ہیں تو ان کراسنگ کے ساتھ ایک حلقہ یا ایک دائرہ سا جو ہے وہ بنتا ہے، تو اسی کو یہاں حلقہ قرار دیا۔ حلقے کا مطلب دائرہ۔ صد کام نہنگ، صد کا مطلب 100۔ کام جو ہے وہ لبوں کو کہتے ہیں، ہونٹوں کو کہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اردو میں کچھ ایسے فارسی الفاظ ہیں کہ جو اس کثرت کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ان کے مفاہیم اس طرح سے چسپاں ہو گئے ہیں کہ پھر ذہن کا فارسی لفظ کی طرف منتقل ہونا مشکل سا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم لفظ کام دن رات بولتے ہیں کہ بھائی کس کام سے آئے ہو، بھائی آپ کا کام نہیں ہوگا، بھائی یہ مشکل کام ہے، کام 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 کام۔ تو یہ ہماری اردو کا کام ہے۔ فارسی کا کام اس معنی میں نہیں ہے۔ فارسی کے کام کا مطلب ہوتا ہے لب۔ آپ نے ایک اور ترکیب سنی ہوگی، تشنا کامی یا تشنا کام، تو اس سے آپ کو یہ یاد رہے گا۔ تشنا کام یعنی ایسا شخص کہ جس کے ہونٹوں پر پیاس ہو، تشنا کامی یعنی ہونٹوں کا پیاسا ہونا۔ اس کے بعد اس مصرعے کا آخری لفظ نہنگ۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو۔ تو اب اس پوری ترکیب کو اگر ہم دیکھیں کہ حلقہ صد کام نہنگ، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ مگر مچھ کے ہونٹوں کے سینکڑوں حلقے۔ اب مگر مچھ کا منہ جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ بھی بالکل ایک دائرے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، یعنی مگر مچھ کے ہونٹوں کے بنے ہوئے سینکڑوں حلقے، یا اور آسان لفظوں میں سینکڑوں مگر مچھ کے جو اپنا منہ جو ہے وہ پانی سے باہر شکار کے انتظار میں نکالے ہوئے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویڈیوز کے اندر، یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں جنگلوں میں شکار کی ویڈیوز، یا اسی طرح سے جنگلوں میں موجود جو دریا ہوتے ہیں تو ان میں بھی شکار ہوتا ہے جب وہ جانور وہاں سے گزرتے ہیں، شیر وغیرہ یا زیبرے وغیرہ، تو ان کا شکار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے مگر مچھوں نے جو ہے اپنے منہ باہر نکالے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر منہ جو ہے وہ ایک دائرے کی صورت میں جو ہے دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے سینکڑوں مگر مچھ کے جو شکار کے انتظار میں اپنا منہ جو ہے وہ ایک دائرے کی صورت میں سطح آب پر باہر نکالے ہوئے ہوں۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو 100% یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا مصرع دیکھیں، کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ قطرہ قطرہ گوہر موتی کو کہتے ہیں۔
اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں ہم شعر کی تفہیم کی طرف۔ اور کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام بھی آسان نہیں ہے، خاص طور پر کمال حاصل کرنا، یعنی آپ زیرو پہ ہیں، زیرو سے 100 پہ پہنچنا، یا کسی بھی منزل کا کمال حاصل کرنا، یہ بہت مشکل امر ہے۔ بلکہ کہتا ہے کہ آپ اس کی مثال قطرے سے لیں کہ قطرہ جو ہے پانی کا ایک معمولی قطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ سمندر میں جب ایک عرصہ تک سیپی کے منہ میں رہتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، وہ موتی میں ڈھل جاتا ہے۔ تو بظاہر یہ ایک آسان سا عمل ہے کہ پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ گوہر میں یعنی موتی میں تبدیل ہو گیا، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے، پہلے مصرے کی طرف آئیں آپ، کہ اس قطرے کو کتنے مشکل ماحول میں جو ہے وہ رہنا پڑا، ایسا مشکل ماحول کہ دام میں ہر موج میں ہے، کہ ہر موج نے گویا کہ ایک جال بچھا رکھا ہے، اور اس جال کے اندر ہر جگہ جو ہے صد کام نہنگ سینکڑوں مگرمچھ جو ہیں وہ اپنا منہ اس طرح سے اوپر کی طرف اٹھائے ایک حلقہ بنائے، اس انتظار میں ہے کہ کب جو ہے شکار پھنسے۔ اس کو آپ تھوڑا سا ویژولائز کریں نا، یعنی غالب نے پوری جو سطح آب ہے اس کو ایک جال کے ساتھ تشبیہ دی ہے، دام ہر موج، اور اس جال کے پیچھے جس طرح سے شکاری بیٹھا ہوتا ہے نا، یہ تیتروں کا یا بٹیروں کا آپ نے دیکھا ہوگا شکار، کہ وہ اس طرح سے وہ جالی لگا دیتے ہیں اور اس کے پچھلی جانب جو ہے شکاری بیٹھ جاتے ہیں تیتروں کی یا بٹیروں کی، پھر وہ خود آواز نکالتے ہیں تاکہ اس آواز کو حقیقی تیتر اور حقیقی بٹیرے کی آواز سمجھتے ہوئے کوئی تیتر جو ہے جالی میں آ کر پھنس جائے۔ تو اسی طرح سے سطح آب گویا کہ ایک جال ہے جو کہ بچھا ہوا ہے، اور اس کے نچلی جانب صد کام نہنگ سینکڑوں مگرمچھ جو ہیں وہ اپنے منہ کا گویا کہ حلقہ بنائے ہوئے، گویا کہ وہ جو ایک پانی کی سطح جو بچھی ہوئی ہے وہ مختلف حلقوں میں تقسیم ہے، کیونکہ اس کو جال کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس کے حلقے جو ہیں وہ مگرمچھ کے منہوں پر مشتمل ہیں۔ یعنی یوں سمجھے کہ مگرمچھ کے اتنے کثرت کے ساتھ مگرمچھ ہیں کہ ان کے منہ آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں، کوئی گویا کہ وہ سب منہ مل کر جو ہے وہ جال کے حلقے بنا رہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ ایک ایسی سطح آب، ایک ایسا سمندر، ایک ایسا دریا کہ جس کے اندر اتنی تعداد میں مگرمچھ ہیں کہ جن کے منہوں نے مل کر آپس میں حلقہ ہائے جال کی ایک جو ہے تصویر پیدا کر دی ہے، تو اس ماحول کے اندر کسی کا رہنا اور رہ کر وہاں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو اب دوبارہ شعر کو دیکھیں کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، کہ ہر موج میں، یعنی مکمل جو سطح آب ہے جس کو ایک دام، ایک جال بچھا ہوا جال قرار دیا، اس کے اندر قدم قدم پر جو ہے وہ مگرمچھ موجود ہیں جو اپنا منہ اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور شکار کے انتظار میں ہیں۔ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک، اور اس ماحول کے اندر ایک قطرہ جو ہے وہ پرورش پا رہا ہے، تو دیکھیں کہ وہ کتنی مشکلوں سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک، یعنی اس ایک قطرے کو اپنی منزل یعنی گوہر ہو جانا، موتی ہو جانا، اس منزل تک پہنچتے ہوئے اس کو آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کتنی مشکلات سے، کتنے مسائل سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ تو بس غالب نے پھر یہیں سے جو ہے اپنا نقطہ یا اپنا درس یا اپنا مقصد شعر جو ہے وہ اٹھایا کہ جس طرح سے ایک قطرہ اتنی مشکلات سے، اتنے مشکل ماحول میں سے گزر کر کہ جہاں ہر قدم پر جو ہے ایک مگرمچھ موجود ہے جو اپنا منہ اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے ہے اور شکار کی تلاش میں ہے، اور اس کوشش میں ہے کہ جو بھی چیز دکھائی دے اس کو ہڑپ کر جاؤں، تو اس مشکل ماحول میں سے گزر کر
تب ایک قطرہ جو ہے کہیں جا کر گوہر کی صورت اختیار کرتا ہے۔ بس اسی طرح سے ہر وہ شخص جو کسی منزل مقصود تک پہنچنا چاہے اس کو بھی مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر وہ مشکل حالات میں سے گزرے گا، مشکل حالات کا سامنا کرے گا، تب ہی وہ اپنا مقصود حیات یا جو بھی اس کا مدعا ہے وہ حاصل کر پائے گا، ورنہ وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں جا سکتا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ غالب نے کس خوبصورت تمثیل کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ اگلی ویڈیو میں اگلا شعر اسی شر و بست کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو دعاؤں کے ہمراہ اجازت، اللہ حافظ۔